نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، گزشتہ صدی میں سرزمین ہند پر جو علمی و قد آور شخصیات جلوہ گر ہوئی اور جنہوں نے خدا داد علم و صلاحیت کے ذریعے جو علمی و اصلاحی خدمات انجام دی، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان جلیل القدر ہستیوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قادری فاضل بریلوی کا نام کی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے حمایت حق استیصال باطل کے لیے ناقابل فراموش کاوشیں کی۔ آپ نے مسلک حق امام اعظم پر چلتے ہوئے اپنی فقہی بصیرت سے ایک عالم کو مستفیض و مستفید فرمایا، جس پر آپ کا فقہی انسائکلوپیڈیا العطایہ النبویہ فی فتاوی الرضویہ شاہد عدل ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے جہاں خود تحریری و تقریری طور پر فقہ حنفی کی نشر و اشاعت کی، وہیں اپنی نگاہ کیمیا اثر سے ایسے باصلاحیت و ذی استعداد فقہا بھی پیدا کیے جو بعد کے زمانے میں فقیہ اعظم کے لقب سے مشہور ہوئے اور ہند و پاک میں فقہ کی نمایاں خدمات انجام دینے والے جید و ارشد تلامذہ بھی ہوئے، جن کے ذریعے مذہب حنفی عالم میں پھیلتا رہا۔ ان فقہائے ہند میں امام احمد رضا خاں قادری فاضل بریلوی کے تلمیذ ارشد و خلیفہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ و مولانا حکیم مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت الرضوان بھی نمایاں مقام کے حامل ہیں، جنہوں نے اپنے استاذ گرامی اعلیٰ حضرت کے حلقہ درس اور صحبت علمی سے عظیم جواہر پارے چنے اور پھر ان سے عالم کو چمکایا، جن کے علمی و فقہی خدمات کا اعتراف ان کے موافقین و مخالفین سبھی نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے معتمد خاص بھی تھے۔ آپ کا اسم گرامی محمد امجد علی، والد ماجد کا نام مولانا حکیم جمال الدین، دادا کا نام مولانا خدا بخش اور پردادا کا نام مولانا خیر الدین تھا۔ آپ کے والد ماجد اور جد امجد فن طب اور علم و فضل میں باکمال تھے۔ آپ کی ولادت 1300 ہجری بمطابق نومبر 1882 عیسوی کو محلہ کریم الدین، قصبہ گھوسی، ضلع اعظم گڑھ، ریاست اتر پردیش ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش سے گھر پر حاصل کی، پھر اپنے قصبہ ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر کے مولانا الہی بخش صاحب سے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر جون پور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی اور استاذ مولانا محمد صدیق علیہ الرحمہ سے کچھ اسباق پڑھے، پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خاں رامپوری سے علم دین کے چھلکتے جام نوش کیے اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی، پھر دورہ حدیث کی تکمیل پیری بھیت میں استاذ المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی سے حاصل کی۔ حضرت محدث سورتی نے اپنے ہونہار شاگرد کی عبقری صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا۔ آپ 1330 ہجری بمطابق 1902 عیسوی میں سند حاصل کی۔ 1323 میں حکیم عبدالولی چوائی ٹولہ لکھنؤ سے علم طب حاصل کیا۔ 1324 سے 1327 تک مولانا وسیع احمد سورتی کے مدرسے میں درس دیا، اس کے بعد 1 سال تک پٹنہ میں طب کا کام کیا۔ بعد میں اپنے استاذ مولانا وسیع احمد سورتی کے کہنے پر طب کا کام چھوڑ کر کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف میں درس و تدریس کی خدمت انجام دینے لگے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر کے آپ کے علم میں وسعت پیدا ہوئی اور اس وقت کے فقہا میں شمار ہونے لگا۔ آپ کا حافظہ بہت مضبوط تھا، ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہے۔ آپ نہایت ذہین تھے، قصبی اور خداداد خوبیوں کا یہ عالم تھا۔ یہ خود فرماتے ہیں کسی کتاب کا یاد کرنے کی نیت سے 3 دفعہ دیکھ لینا کافی ہوتا تھا۔ حافظہ کی یہ قوت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ کافیہ کی عبارت زمانی یاد کی جائے تو فائدہ ہوگا،
تو پوری کتاب ایک ہی دن میں یاد کر لی۔ اس میں شک نہیں کہ زمانہ طالب علمی ہی سے آپ اپنی زبردست علمی صلاحیتوں کی داد حاصل کرتے اور آخر عمر تک خراج تحسین حاصل کیا۔ آپ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ علم و فضل، تواضع و شفقت، علم و عفو، حیا وقار، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، زود و سخا، الفت و مروت، بردباری اور اخلاق حسنہ وغیرہ جملہ صفات عالیہ آپ کی ذات میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ آپ ساری زندگی خلوص الہیت کے ساتھ درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور واعظ و نصیحت کی صورت میں دین اسلام کی حقیقی خدمت کرتے رہے۔ آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے خدمت دین اور اتباع شریعت کے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے جو انشاءاللہ تعالیٰ تا قیام قیامت خدام دین کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ آپ نے طویل عرصے تک مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے اور 1924 میں صدر المدرسین کی حیثیت سے دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف راجستھان میں چلے گئے۔ 1932 میں پھر بریلی شریف واپس آئے اور کچھ دنوں کے بعد نواب حاجی غلام محمد خان شیروانی علی گڑھ کی دعوت پر مدرس اول کی حیثیت سے دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ میں آپ کا تقرر ہوا، جہاں 7 سال تک بحسن خوبی درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد 1 سال مظہر العلوم کچی باغ بنارس میں رہے، پھر آخر کار 1945 تک منظر اسلام بریلی شریف میں درس دیا اور پوری زندگی درس و تدریس کی نظر ہوئی۔ آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں 18 سال گزارے۔ آپ کی جدوجہد اور مصروفیات دیکھ کر کے حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک تنہا انسان اتنے کام بھی کر سکتا ہے۔ آپ انجمن اہل سنت کی نظامت اور اس کے پریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسہ میں تدریس، دوسرے پریس کا کام یعنی کاپیوں کی تصحیح، کتابوں کی روانگی، خطوط کے جوابات، آمد و خرچ کا حساب، یہ سارے کام تنہا انجام دیا کرتے تھے۔ ان کاموں کے علاوہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فتووں کی نقل اور ان کی خدمت میں رہ کر کے فتویٰ لکھنا، یہ کام بھی مستقل طور پر انجام دیتے تھے۔ پھر شہر و بیرون شہر کے اکثر تبلیغ دین کے جلسوں میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ بعد نماز عصر مغرب تک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نشست فرماتے، بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد 12 بجے تک اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں فتویٰ نویسی کا کام انجام دیتے۔ اس کے بعد گھر واپسی ہوتی اور کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے شب میں آرام فرماتے۔ آپ کی اس محنت شاقہ و عزم و استقلال سے اس دور کے اکابر علماء بھی حیران تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بھائی حضرت مولانا محمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مولانا امجد علی کام کی مشین ہیں، اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو۔ آپ کا شمار اس دور کے اعلیٰ پائے کے اساتذہ میں ہوتا تھا۔ آپ نے غلطیوں سے پاک احادیث نبویہ اور اقوال ائمہ کے مطابق صحیح ترجمہ قرآن کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے سیدنا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی اور اس طرف توجہ مبذول کرائی تو سیدنا اعلیٰ حضرت رضامند ہو گئے۔ پھر یوں ہوتا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے جاتے اور صدر الشریعہ لکھتے جاتے۔ اس طرح آج امت کے پاس مجدد وقت کا لکھا ہوا اردو زبان میں عظیم الشان ترجمہ قرآن کنز ایمان کی شکل میں موجود ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کا پاک و ہند کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے متعدد عربی کتب میں پھیلے ہوئے بے شمار فقہی مسائل کو ایک مقام پر جمع کر دیا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک درپیش آنے والے ہزارہا مسائل کا بیان بہار شریعت میں موجود ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری سینکڑوں علماء دین نے اجتماعی محنت اور کوششوں سے عربی زبان میں مرتب فرمائی، مگر قربان جائیے حضور صدر الشریعہ کے عزم و ہمت پر کہ وہی کام اردو زبان میں تنہا کر دکھایا۔ نہ صرف مفتبہ اقوال چن کر کے بہار شریعت میں شامل کیے، بلکہ سینکڑوں آیات اور ہزاروں احادیث بھی عنوان کے مناسبت سے درج کی۔ اس سلسلے میں آپ خود تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں،
اگر اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اس کتاب یعنی بہار شریعت کو دیکھتے تو مجھے سونے سے توڑتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کو صدر الشریعہ کا خطاب دیا اور ہندوستان کے قاضی شرع کا منصب عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سوائے صدر الشریعہ کے کسی کو بھی، حتیٰ کہ اپنے شہزادگان کو بھی اپنی بیعت لینے کے لیے وکیل نہیں بنایا۔ آپ کا وصال 2 ذی القعدہ 1367 ہجری بمطابق 6 ستمبر 1948 کو رات 12:26 پر ممبئی میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف قصبہ گھوسی، ضلع مئو، اتر پردیش میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ انہی اکابرین کے نقوش پر ہم تمامی مسلمان کو چلائے اور ان کے فیض و برکات سے ہم تمامی غرباء اہل سنت کو مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔